يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ آیہ نمبر 46 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کا تذکرہ فرماتے ہیں، ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، اور یہ مچھر، مکھی، مکڑی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مثالیں کیوں دی ہیں؟ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہے یہ سمجھانے کے لیے اتارا ہے، واعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے۔ اور اس قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر وہ انداز اختیار کیا جو انسان سمجھنے کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔ تو ہر انداز کے اندر انسان اگر واقعات کے ذریعے سمجھتا ہے، اللہ نے واقعات بیان کیے۔ انسان عقلی دلائل کے ذریعے سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے۔ نقلی دلائل کے ذریعے سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نقلی دلائل دیے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمجھانے کی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، ہر طریقے سے، ہر انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اور انسان کے وہ جو ذہن کا لیول ہے، سطح ہے، اس سطح پر آ کر اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، وگرنہ اگر ہماری ذہنی سطح سے اوپر کی باتیں ہوتی تو ہمیں سمجھ ہی نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہنی سطح پر آ کر چیزوں کو سمجھایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دودھ پینا ہے، حالانکہ آپ تو دودھ نہیں کہتے نا، دودھ تو بچہ کہتا ہے۔ آپ بچے کے لیول پر آتے ہیں تو چیزی کھانی ہے تو اب آپ اس کی زبان بول رہے ہیں۔ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ وہ چیز کو چیزی بولتا ہے، وہ ان چیزوں کے جو چھوٹے چھوٹے نام لیتا ہے نا، آپ بچے سے بات کرنے کے لیے اس لیول پر آ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو سمجھانے کے لیے جو انسان کا عقل کا لیول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آ کر انسانوں کو سمجھایا ہے۔ اور وہ انسان کی نفسیات ہے، اگر بندے نے کوئی چیز دیکھی ہوئی نہ ہو نا تو وہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مثال دے کر، کوئی حصی چیز، مانوی چیز جو نظر آتی ہے، جو محسوس کر سکتا ہے انسان، جس کو دیکھ سکتا ہے انسان، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مثال دے کر انسان کو سمجھاتے ہیں۔ اس کو بھی آپ مثال کے ذریعے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہو اور وہ بالکل دنیا کے اس کنارے پر رہتا ہو جہاں پر نہ ٹریفک ہے، نہ گاڑیاں ہیں، نہ جہاز ہیں، نہ کوئی چیز ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پر آپ جاتے ہیں شہری علاقے سے اٹھ کر اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ وہاں پر گاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پر جہاز چلتے ہیں، وہاں پر، تو وہ کہے گا جہاز کیا ہوتا ہے؟ اب آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ جہاز کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے ہاتھی کی طرح ہوتا ہے، زرافے کی طرح ہوتا ہے، جنگل میں رہنے والا، انہی چیزوں کی مثال ہے۔ آپ کہیں گے نہیں اور طرح کا، تو اس کے پر ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ کہیں پر کیا ہوتے ہیں؟ آپ آخر پر کیا طریقے اختیار کریں گے اس کو سمجھانے کے لیے؟ آپ کسی چیز سے جہاز نما کوئی چیز بنائیں گے، اگر کاغذ ہوگا تو کاغذ سے آپ جہاز بنائیں گے اور پھر آپ اس کو اڑا کر دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اس طرح کا جہاز ہوتا ہے، حالانکہ جہاز اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا۔ جو چیز اویلیبل ہوتی ہے آپ اس کے مطابق اس کے سمجھانے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں بتاتا ہے نا کہ وہاں پر پھل ہوں گے، وہاں پر باغات ہوں گے، تو اصل میں جو جنت میں چیزیں ہیں نا وہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہمارا دماغ ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دل کے اوپر ان کا احساس تک آیا ہے، کھٹکا تک آیا ہے۔ اب وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتانی ہیں کہ وہاں پر ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اگر جگہ جگہ پر یہی آتا کہ وہاں پر ایسی نعمتیں ہوں گی جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تو بندہ کیا کرتا؟ کوئی رغبت، کوئی موٹیویشن، کوئی ترغیب انسان کے دل کے اندر نہ آتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل وہاں تک نہیں جا سکتی، لیکن تمہارے ارد گرد جو چیزیں ہیں نا، پھل کھاتے ہو تو پھل ہوں گے، لیکن وہ پھل اور طرح کے ہوں گے۔ تو یعنی کہ جو چیزیں انسان کی حصی ہیں، مانوی دیکھتا ہے انسان، ان کو محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ انہی چیزوں کو بطور مثال کے پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے مثالیں دے کر، واقعات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اسی لیے تو پیچھے آیا نا رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، ظاہری طور پر حلیے کے اعتبار سے جنت کی نعمتیں کچھ نہ کچھ اس سے ملتی جلتی ہوں گی، ولہم فیہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں بیان کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جو دلائل دیتا ہے وہ
ایسے دلائل ہوتے ہیں جو ہر انسان جن کو سمجھ سکے. یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا فلسفی ہے، اونچے ذہن کا بندہ ہے تو وہ سمجھے، چھوٹے ذہن کا بندہ نہ سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ساری انسانیت سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، ساری مخلوقات سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انداز بھی وہی اختیار کرتے ہیں. آپ نے یہ اعتراض سنا ہوگا کہ جنت میں جہاں پر بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، کھانے پینے کا آتا ہے، بیویوں کا ذکر آتا ہے یا باغات کا ذکر آتا ہے، وہاں پر یہ لائبریریوں کا ذکر کیوں نہیں آتا، کتابوں کا ذکر کیوں نہیں آتا، وہاں پر ایجادات کا ذکر کیوں نہیں آتا، جنت میں سائنسدان ہوں گے، جنت میں لیبارٹریاں ہوں گی، جنت کے اندر لیبز ہوں گی اور یہ چیزیں وہ چیزیں ہوں گی، ان چیزوں کا ذکر کیوں نہیں آتا قرآن کے اندر؟ یہ اعتراضات جو ہیں اکثر ملحدین کرتے ہیں، آج کل کے جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کہ وہاں پر لائبریریوں کی بات تو نہیں ہوتی کہ جنت کے اندر تو اصل بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو خطاب کرتا ہے نا، ہر انسان کی جو ضرورت ہے، ہر انسان کی فطرت کے اندر جس چیز کی طلب ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بیان کرتا ہے. اب آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جن کو کتابوں کے ساتھ اتنا زیادہ شغف نہیں ہوگا، ان کو موبائل کے ساتھ زیادہ ہوگا. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر لائبریریز ہوں گی تو آپ کہیں گے ہماری تو دلچسپی ہے نہیں اس کے اندر. وہاں پر سائنس کے آلات ہوں گے تو وہ جو غیر سائنسدان ہیں وہ کہیں گے ہمارے لیے تو دلچسپ. تو اللہ تعالیٰ جو چیز کامن ہے، کامن نیڈز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر کھانا پینا ہوگا اور وہاں پر باغات ہوں گے. زیادہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں درختوں کا، باغات کا، نہروں کا، ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تذکرہ. جنت کہتے بھی باغ کو ہے نا. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے نا وہ سبزے کو، درختوں کو، باغات کو پسند کرتا ہے. پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ جتنے تھکے آ رہے ہوں، جب ایسے مناظر آپ دیکھتے ہیں نا جس کے اندر باغات ہوں، درخت ہوں، تو وہاں پر انسان کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ لوگ سائنسی توجیحات کرتے ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ جو ہے نا اللہ والوں نے لکھی ہے اور وہ بڑی دل کو لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو درخت ہوتے ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جب بندہ ان درختوں کے پاس جاتا ہے، سبزے کے پاس جاتا ہے، باغات میں جاتا ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح درخت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی سکینت، اس کی تاثیر جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر بھی اترتی ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو درختوں کے اندر جا کر ان کی تسبیح کا اثر انسان کے دل کے اوپر پڑتا ہے. تو آپ جب قرآن کی محفل کے اندر بیٹھے ہوں، جہاں پر ذکر کرنے والے بیٹھے ہوں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے بیٹھے ہوں گے، تو وہاں پر بھی انسان کے دل کو کیا پہنچتا ہے؟ سکون پہنچتا ہے. تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، جنت کے مناظر کو، جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ایک اور چیز بیان کی جاتی ہے، اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی صرف اگلے کو چیک کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، یا اعتراض برائے اعتراض، کہ جنت میں یہ تو آتا ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی، تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اکثر سوال جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں فارغ لوگ، وہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں. تو وہاں پر عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو ان سے ایک چیز ہے نا وہ پوچھنی چاہیے کہ یہ جو والد ہے، باپ، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. تو آج تک یہ سوال تو نہیں ہوا کہ جنت کے اندر باپ زیادہ ہونے چاہیے. کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ باپ بھی اللہ کی نعمت ہے نا، تو جنت کے اندر باپ زیادہ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ یہ غیرت کے منافی ہے. جب بھی آپ ایسا سوال کریں گے اگلے بندے کو فوراً غیرت آ جائے گی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کیونکہ عورت کے لیے زیادہ مردوں کا ہونا یہ کیا ہے؟ بےہودگی ہے، بےغیرتی کی چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی کہ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، جو انسان کا دل کرے گا وہاں پر وہ ملے گا. تو اس کے اندر ساری چیزیں اللہ نے کیا کر دیا؟ سمیٹ کر رکھ دی. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ سے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، مکھی، مچھر، مکڑی، ان کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں. ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے دیا حاکمانہ کہ میں بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، جیسی مثال دوں میری مرضی، میں تو نہیں روکوں گا، میں تو مثال دوں گا. ان اللہ لا یستحی، یہ بھی اب مثال، مطلب اعتراض ایسا ہے نا کہ جو اعتراض بنتا نہیں ہے. آپ دیکھیں جو مثال دی جاتی ہے نا، وہ مثال دینے والا اپنی ذات کے مطابق نہیں دیتا. جس چیز کی مثال دی جانی ہوتی ہے نا اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے گھٹیا کام، غلط کام کر رہا ہے، غلیظ کام کر رہا ہے، تو آپ نے مثال دینی ہے تو آپ کیا کسی اچھی چیز کی مثال دیں گے؟ بری چیز کے ساتھ تشبیہ دیں. تو وہ جو مثال دینے والا ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے مطابق مثال نہیں دیتا، بلکہ جس چیز کو تشبیہ دینی ہوتی ہے، یعنی کہ تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، اور تمہارے کیا دودھ اور شہد کی مثالیں دینی چاہیے، یہی مچھر اور مکھی کی اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی، نہیں رکے گا، اللہ تعالیٰ نہیں حیا کرتا. حیا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو حیا یہ ہوتا ہے کہ آدمی حیا کر کے کسی غلط کام سے، گھٹیا کام سے رک جاتا ہے، یہ حیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی حیا ایمان ہے کہ آدمی شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے کوئی بےہودہ کام نہ کرے. اور ایک حیا یہ ہے کہ آدمی حیا کرتے ہوئے اچھا کام نہ کرے. جو میں نماز نہیں پڑھتا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں قرآن نہیں پڑھتا کہ میری عمر زیادہ ہے مجھے شرم آتی ہے، تو یہ چیز ہے نا، یہ حیا کرنا، یہ اس کو اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں کہ اچھے کام کے لیے حیا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کر لینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مثال دینا ہے یہ تو اچھا معاملہ ہے. تو ان اللہ لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں رکتا، نہیں حیا کرتا اس معاملے کے اندر. ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جہاں پر سورۃ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کا واقعہ آتا ہے. تو دوپہر کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تو آئے صحابہ کرام اور ولیمہ کھانے کے لیے بیٹھے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں آرام کرتے قیلولہ کرتے تھے وہ آپ کا رہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو تمہارا دوپہر کے وقت آ کر بیٹھ جانا ہے اور باتوں میں لگ جانا ہے، یؤذی النبی، یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، فیستحیی منکم، لیکن وہ شرماتے ہیں، تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، اللہ تعالیٰ تو بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے اپنے محبوب کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک دن کی آپ کی جو نیند ہے اس کے اندر خلل آیا، تھوڑا سا خلل آیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر اتارا کہ میرے نبی کی جو نیند ہے اس کے اندر بھی خلل نہیں آنا چاہیے، اتنی بھی تکلیف جو ہے وہ میرے نبی کو تمہاری طرف سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب، کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں مثلا مثال، ما بعوضۃ، خواہ وہ کسی مچھر کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر دے، یعنی کہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا اس سے بھی جسے کے اندر وجود کے اندر کوئی بڑی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال۔ فاما الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ حکیمانہ جواب دے رہے ہیں، تو وہ جو لوگ ایمان والے ہیں، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، اپنے رب کی طرف سے حق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ کیا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا، بہذا مثلا، ان حقیر چیزوں کی مثال دے کر، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، حقیر سی چیزیں ہیں، ان کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یعنی وہ ٹھیس پہنچی نا معبودان باطلہ کو، اللہ تعالیٰ نے جب مثال بیان کی کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی چھین کر چیز لے جائے تو یہ اسے واپس نہیں لا سکتے، اور ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو معبود بناتے ہیں، تو ان کو اب دل کے اوپر ٹھیس لگی، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں دیتے ہیں، کوئی بڑی چیز کی مثال دیتے ہیں، یعنی کہ اپنی وہ جو معبودان باطلہ کے ساتھ محبت تھی اس کی وجہ سے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کوئی اور مثال دے دیتا ہے، اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل، وہ گمراہی کا فیصلہ فرماتا ہے یا گمراہی کو ظاہر کرتا ہے، بھی ان مثالوں کے ذریعے، کثیرا، بہت سے لوگوں کی، یعنی کہ گمراہ تو ہیں، ان کی گمراہی ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ ایسی مثال دیتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے، انہوں نے اپنی گمراہی کو ظاہر کیا تو فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ اسی لیے مثال دیتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو گند ہے نا اس کو زبان پہ نکالو، اپنی گمراہی کو ظاہر کرو، یضل بہ کثیرا، ایسی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی گمراہی کو ظاہر کرتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور اطمینان پیدا کرتے ہیں، یہدی ہدایت دیتے ہیں، وہ ہدایت پہ تو وہ پہلے ہوتے ہیں، ان کی ہدایت کو اور پختہ کرتے ہیں، ان کے دل کو اور زیادہ سکون کر دیتے ہیں، وہ جو ایمان والے ہیں، ویہدی، اور ہدایت دیتے ہیں، ہدایت کے اوپر اطمینان پیدا کرتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے، کثیرن، بہت سے لوگوں، جو ایمان والا ہوتا ہے نا، موحد ہوتا ہے، جب وہ ایسی مثالیں سنتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اس کا دل اٹھتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جو جتنی مثالیں ہیں وہ ساری کی ساری ہدایت کے لیے ہیں، کوئی چیز بھی قرآن کے اندر ایسی نہیں ہے جو گمراہی کے لیے ہو، لیکن یہاں پر پھر کیا مراد ہے یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ غلط دل لے کر، غلط ارادہ لے کر، غلط مقصد لے کر قرآن کو پڑھتا ہے اور پہلے سے اس نے ایک ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ میں نے قرآن میں سے یہ مسئلہ اس طرح ثابت کرنا ہے، اور پھر وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو پھر اس نے کیا ہونا ہے، گمراہی ہونا ہے، یعنی کہ پہلے ایک ذہن بنایا، نظریہ بنائی، سوچ بنائی، اور پھر کیا ہو گیا، قرآن پڑھنے بیٹھا اور سوچتا رہا کوئی ایسی آیت ملے کہ اس کو کھینچ کھانچ کے میں کہاں پر لے جاؤں، اپنے مسلک کے اوپر، اپنی بات کے اوپر، اپنے فرقے کے اوپر اس کو فٹ کروں، تو ایسے بندے نے تو گمراہ ہونا ہے۔ یضل بہ کثیرا، قرآن پڑھنے کے لیے تو بندہ ایسے ہو کر بیٹھے نا کہ جیسے خالی برتن ہوتا ہے اور جیسے منگتا ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اور وہ دروازے پر آ کر بڑی جو ہے نا وہ عاجزی کے ساتھ اور بڑی جو ہے نا وہ ذلت کے ساتھ بیٹھ کر کیا کر رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ تکبر لے کر آئیں گے اور آپ سوال کریں گے تو دنیا کا کوئی بندہ آپ کو ایک ٹکا نہیں دے گا، تو اللہ کے دربار میں آپ بیٹھیں اور آپ کے اندر انا ہو، تکبر ہو، غرور ہو کہ میری بات جھوٹی نہیں ہونی چاہیے، جو میں نے کہہ دیا قرآن سے میں نے وہ ثابت کرنا ہے، تو پھر اس نے کیا ہونا ہے، قرآن سے گمراہی ہونا ہے۔ چند دن پہلے وہ سن رہا تھا، ساتھیوں کو میں نے سنایا بھی تھا کہ کسی مولوی نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور پھر کسی نے کال کر کے پوچھ لیا کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے اس کا حوالہ کہاں ہے، قرآن حدیث میں آپ نے کہا ہے کہ حوالہ ہے، تو حوالہ کہاں ہے، اس نے کہا قرآن کے اندر حوالہ ہے، تو اس نے کہا کہ دیں حوالہ، کہاں پر ہے، اس نے کہا کہ میں خود حوالہ ہوں، میں جو مولوی صاحب ہیں میں خود حوالہ ہوں، تو اس نے کہا کہ آپ کیسے حوالہ ہیں، اس نے کہا میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ میں کیا ہوں، حوالہ ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے، تو انہوں نے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلاؤ، میں انعام یافتہ ہوں، میرے راستے پر چلو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی کہ وہ کیا کر رہا تھا، قرآن سے اپنے آپ کو انعام یافتہ ثابت کر رہا۔ تو اگر ایسے انعام یافتہ، تو ہر بندہ اپنے آپ کو انعام یافتہ سمجھتا ہے۔ ایسے تو آپ یہ جو گویے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے آپ کبھی انٹرویو سنے نا، سامنے کبھی کبھی آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی دی ہے کہ فلاں فلم جو ہے نا وہ ہماری کامیاب ہو گئی ہے۔ یقین کریں، میں نے ایک بندے کا سنا، اس نے کہا کہ پاکستان کے جو پروڈیوسر ہیں نا ان کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہے،
اللہ کا خاص فضل ہے کہ اتنی فلمیں ان کی کہاں. تو یہ جو معیار ہے نا کہ میں کامیاب ہوں اور اپنے معیار سے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں انعام یافتہ بنا رہے ہیں, تو یہ تو کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جن کو انعام یافتہ کہتا ہے اصل وہ ہے. تو یضل به کثیرا, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو یہ سوچ لے کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں اور پھر بندہ کیا ہو جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. تو قرآن لینے کے لیے برتن کو خالی رکھنا, اور خالی برتن ہو اور اس کا منہ بھی سیدھا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کیا کریں الٹا برتن رکھ دیا, آپ برتن الٹا رکھیں اور آسمان سے پورا بحر الکاہل برس پڑے تو ایک قطرہ پانی کا اس کے اندر نہیں جائے گا جب تک منہ سیدھا نہیں ہوگا. جتنی بھی ہدایت کی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائے, دل کا برتن آپ کا الٹا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی. تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو دلوں کے برتن کو کیا رکھتے ہیں الٹا رکھتے ہیں. یضل به کثیرا, اس کی مثال ایسے بھی آپ لے سکتے ہیں کہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہدایت کے لیے, اب بندے اپنے کرتوتوں سے خود اس کے ذریعے کیا نکالتے ہیں, اس میں سے گمراہی اپنے لیے نکالتے ہیں. جیسے کوئی بزرگ ہو اور اس نے لاٹھی اٹھا رکھی ہے راستہ دیکھنے کے لیے اور چلنے کے لیے سہارا دینے کے لیے, اور کوئی لڑکا آگے سے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لاٹھی آپ نے کیوں اٹھا رکی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹیک لگانے کے لیے. وہ کہتا ہے لاٹھی کیوں اٹھائی ہے آپ نے, تو وہ کہے گا کہ میں نے سہارا لینے کے لیے. تیسری دفعہ چوتھی دفعہ جب وہ تنگ کرے گا تو یہ بزرگ آگے سے کیا کہے گا, یہ لاٹھی میں نے تمہارا سر پھاڑنے کے لیے اٹھائی ہے. تو یہ جواب ہے اس بندے کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, قرآن کو میں نے ہدایت کے لیے اتارا, لیکن جو اس طرح کا ہر درم بندہ ہے کہ اللہ مثال اتار رہا ہے اور آگے سے کہتا ہے ماذا اراد اللہ, یہ مثال کیوں دی وہ مثال کیوں دی, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں یہ اس لیے دیا کہ تاکہ تم کیا ہو جائے گمراہ ہو جائے. یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا, بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں ہدایت. وما یضل به, اور یہ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے الا الفاسقین, وہ جو پہلے ہی حد انسانیت سے نکل چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں ان کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں. الذین ینقضون, اور وہ فاسق کون ہے, فاسق عربی زبان کے اندر کہتے ہیں جو اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے, حد انسانیت سے نکل جاتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں, الذین, یہ وہ لوگ ہیں, ینقضون, جو توڑتے ہیں عہد اللہ, اللہ تعالیٰ کے عہد کو, من بعد میثاقہ, اس کے ساتھ پکا کرنے کے بعد. اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر اس وعدے کو پکا کیا اور پھر اس کو کیا کر دیا توڑ دیا, تو یہ لوگ کون ہیں فاسق ہیں. اب اللہ کا عہد کون سا ہے, اللہ کا وعدہ کون سا ہے, تو اللہ کا عہد وہ ہے جو ہر روح نے وہاں پر عالم بالا کے اندر, عالم ارواح کے اندر, جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے, تو الستو بربکم, تو سب نے کہا تھا قالوا بلا, یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ وعدہ کر کے انسان آیا دنیا کے اندر اور پھر اس وعدے کو کیا کر دیا توڑ دیا. یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی انسان بالغ ہوتا ہے, شعور کی عمر کو پہنچتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے, اس کی جوانی, اس کی بلوغت, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہوتی ہے کہ آئندہ ہر بات میں آپ کی مانوں گا, اور پھر وہ اس کو کیا کر رہا ہوتا ہے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے, اس کو وعدے کو توڑ رہا ہوتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, اس کو پکا کرنے کے بعد, پختہ کرنے کے بعد اس کو کیا کرتا ہے توڑ دیتا ہے. وَيَقْطَعُونَ, اور وہ توڑتا ہے ما امر اللہ, قطع کرتا ہے توڑتا ہے ما ان چیزوں کو امر اللہ, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھی جن کا ان یوصلا, کہ ان کو جوڑا جائے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ کیا کرتا ہے قطع کرتا ہے توڑتا ہے, تو وہ کیا ہے فاسق ہیں. اب یہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا, اس کی عام طور پر تو یہ تفسیر کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا, رشتوں کو آپس کے اندر جوڑنے کا حکم دیا. اب یہ بندہ آ کر رشتہ داریوں کو توڑتا ہے تو یہ بندہ کیا ہے فاسق ہے. اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں, اور رشتہ داریوں کو توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم, جو بندہ قاطع رحم ہے یعنی کہ قریبی رشتہ داری, صلہ رحمی کہتے ہیں, رحم ہوتا ہے نا ماں کا پیٹ جہاں سے انسان جنم لیتا ہے, تو ماں کے پیٹ کی وجہ سے جو خونی رشتے بنتے ہیں ان کو توڑنا کیا ہے, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جو رشتہ داریوں کو بلا وجہ توڑتا ہے. تو انسان کو اس چیز کا خاص, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ بتایا, آپ نے فرمایا کہ ایک کام تم کر لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں, گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھ 2-3 کام کیے جائیں گے. بعض روایتوں کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے, بعد میں ایک اور چیز کا بھی ذکر ہے. اور وہ چیز کون سی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق کے اندر برکت ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر کے اندر برکت ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, تعلقات کو بحال رکھو, تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کے اندر بھی برکت دیں گے اور تمہاری عمر کے اندر بھی برکت دیں گے. اور مسند احمد کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو, ایمان کے اوپر خاتمہ ہو, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرے, حسن سلوک کرے. تو یہ جو خرابت داری ہے حسن سلوک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے, یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بحال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ صحابی کو, تم اس علاقے میں جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا ان لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنا. لیڈر لشکر کا بنا کر بھیجا, اس لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی نہیں کرنی. وجہ کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں اور میں بھی حضرت اسماعیل کی اولاد. حضرت اسماعیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنے واسطے ہیں, 4000 سال کا فاصلہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے, 4000 سال کا فاصلہ ہے, اوپر جا کر رشتہ داری آپس کے اندر مل رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا ہے, ان کا خیال کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں اور میں بھی اسماعیل, اور ہم ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں, اور بھائی اور بہنیں آپس کے اندر ہمارے تعلقات کیا ہوتے ہیں, ایک زمین کے ٹکڑے پر تھوڑا سا مال کے اوپر ہماری لڑائی ہوتی ہے اور بولنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ جو غزوہ طائف ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا 18 دن تک حنین کے بعد,
تو 12 صحابہ کرام شہید ہوئے. تو وہ بالکل جب قریب تھے نا کہ مسلمان فاتح ہو جائیں گے، تو ان لوگوں نے، طائف والوں نے کہا کہ اے محمد آپ تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو رشتہ داریاں بچانے کا درس دیتے ہیں، ہماری بھی تو آپ کے ساتھ رشتہ داری ہے، اس کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 دن کا محاصرہ، اپنے 12 شہید، غزوہ حنین کا واقعہ، ساری چیزیں چھوڑی اور آپ نے فرمایا کہ لشکر واپس جائے گا. ہم سب واپس جا رہے ہیں. رشتہ کیا تھا؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. رشتہ داری کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشت ہے ماں کی طرف سے، وہ 6 نمبر پر جا کر طائف والوں کے ساتھ ان کی رشتہ داری بنتی. یعنی کہ حضرت آمنہ، ان کی والدہ، ان کی والدہ، ان کی والدہ، آگے جو ان کی والدہ تھی وہ طائف سے آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دیا ہے، میں ان سب کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہوں؟ واپس جا رہا ہوں. تو یہ اصل کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ رشتہ داری کا خیال کرنا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین.